الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ ثم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مفتی محمد زبیر کے ساتھ خوش آمدید۔ معاشرے کی دینی ضروریات سے متعلق یہ اہم پروگرام پیش خدمت ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ حضرات کے سوالات مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں اور مفتی محمد زبیر صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے تبلیغ دین۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں، آپ حضرات بھی ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@tehzeebtv.com۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ تبلیغ دین کا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس پہ مختصر سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بڑا تفصیلی موضوع ہے، اور جو آیت آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت امت محمدیہ کو، امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے رہے ہیں، اور بہترین امت قرار دینے کی جو بنیادی وجہ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر بیان فرما دی، وہ یہ کہ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ فریضہ کیا ہے تمہارا، ڈیوٹی کیا ہے، کرتے کیا ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور ہمیشہ غلط اور بری باتوں سے، منہیات سے، برائی سے روکتے ہو۔ یہ امت مسلمہ کا بنیادی فریضہ ہے، اور امت محمدیہ کی بنیادی رسپانسبلٹی ہی یہ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال حضرات مفسرین کرام نے تفصیل کے ساتھ مختلف تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا اور اس کے اوپر تفصیلی کلام کیا ہے، جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر، صاحب کشاف نے، اسی طریقے سے دیگر حضرات مفسرین کرام نے بھی لکھا کہ کیا پچھلی امتیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتی تھی؟ وہ امتیں بھی تو کرتی تھیں۔ کیا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا؟ یقیناً ان کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ہر نبی کو حکم ہے، اور ہر نبی کے ساتھ اس کے کمپینین کو یہ حکم تھا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ تو پھر امت محمدیہ کی خصوصیت کیا ہے؟ اب یہاں ایک نقطہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر امت محمدیہ کے لیے جو نقطہ استعمال کیا وہ یہ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو درجہ کمال ہے وہ امت محمدیہ میں پایا جاتا ہے۔ یعنی جس اعلیٰ درجے سے اور جس طرز اور جس انداز، جس منہج پر، جس انداز کے ساتھ، جس طریقہ کار کے ساتھ امت محمدیہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی ہے، ایسا کسی بھی امت کے اندر کوئی ایک مثال، اسوہ، نمونہ اور نظیر موجود نہیں ہے۔ سب سے زیادہ کامل درجے کے ساتھ، درجہ کمال کے ساتھ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اور یوں سمجھنا چاہیے، اس کو ایک مثال سے ہم سمجھاتے ہیں کہ ایک انسان ہے، اس کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر ایک دکان ہے، اس دکان کے اندر کوئی صفائی کرنے والا بھی ہے، کوئی سامان کو سیٹ کر کے رکھنے والا بھی ہے، اس شاپ کے اندر کوئی چوکیدار بھی ہے، کوئی اس شاپ کے اندر ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ شیلف وغیرہ کی ترتیب لگاتا ہے، سیٹنگ لگاتا ہے، کوئی ہے جو ایکسپورٹ امپورٹ کرتا ہے، باہر سے ساز و سامان لاتا ہے، اور ایک آدمی اس کے اندر آپ ہائر کرتے ہیں، رکھتے ہیں کہ آپ اس کو کیشیئر بناتے ہیں، آپ اس کو گلے پہ بٹھاتے ہیں، آپ اس کو پیسے وصول کرنے، بیچنے، یعنی پرچیز، سیل پرچیز اور مارکیٹنگ کے لیے بٹھاتے ہیں۔ اب جب باہر سے ایک آدمی کو آپ لے کر آتے ہیں
تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو ہائر کیا ہے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پر مارکیٹنگ کریں، سیل پرچیز کریں، ہم نے آپ کو اس مقصد کے لیے یہاں پر اپوائنٹمنٹ آپ کا کیا گیا ہے، آپ کو اس مقصد کے لیے یہاں رکھا گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر اس شاپ کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا، چیزیں گر رہی ہیں، فرض کرو چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، تو کیا یہ اپوائنٹمنٹ جس کا کیشیئر کے طور پر ہوا سیل پرچیز کے لیے، کیا یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا؟ یقیناً توجہ کرے گا۔ کیا یہ نہیں دیکھے گا کہ بھئی اس وقت دکان کے اندر صفائی نہیں ہے، تو یہ اس پر بھی بولے گا۔ کیا دکان کے باقی معاملات کے بارے میں بھی کیا یہ بات نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا، باقی لوگ بھی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس آدمی کو خاص طور پر جو اپوائنٹمنٹ کیا گیا وہ سیل پرچیز کے لیے کیا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے اب معاملہ یہ ہے کہ باقی امتیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی تھیں، باقی امتوں کا بھی یہ کام تھا، مگر باقی امتوں کا یہ کام اس درجہ کامل طور پر نہیں تھا، مقصوداً اصلاً نہیں تھا، ہاں جزءاً ضمناً محدود طور پر فرعاً اس امت کے اور ان علاقوں ان ٹاؤنز تک ان امتوں کا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام تھا۔ مگر جہاں تک امت محمدیہ کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کہا گیا اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں تو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا، تمہارا تو مقصد حیاتی یہ ہے، تمہارا تو اپوائنٹمنٹ ہی دنیا میں اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے۔ جیسا کہ شاپ کے اندر ایک آدمی کو اپوائنٹمنٹ کیا گیا کیشیئر کے طور پر، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو انسانوں میں ہم امت کو جو بنایا گیا، امت محمدیہ کو، ہمیں داعی امت کے طور پہ، مبلغ امت کے طور پر، ہم نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں، نمائندے ہیں، ترجمان ہیں، ایلچی ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے والے ہیں۔ قرآن کریم جگہ جگہ ہم کو ہمارا یہی فریضہ یاد دلاتا ہے۔ چنانچہ یہ آیت اسی طرح سے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس آیت کے اندر بھی کیا کہ تم میں سے ایک جماعت، یہ تو ویسے سب کے لیے کام ہے، لیکن پھر امت محمدیہ میں بھی ایک اس مقصد کے لیے پوری کی پوری ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک طائفہ ہونا چاہیے، ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو یہ کام کرے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اسی طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف، یہ بھی تبلیغ کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ جس پر میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور ہر وہ شخص جو میری اتباع کرتا ہے۔ صاحب جلالین نے من اتبعنی کا ترجمہ کیا اے من آمن بھی، یعنی جو شخص بھی مجھ پر ایمان لایا اس کا بھی یہ راستہ ہے کہ وہ تبلیغ دین کا کام کرے گا۔ گویا کہ ان تمام آیات سے پتہ چلا کہ امت محمدیہ کی بنیادی خصوصیت تبلیغ دین ہے، ان کا بنیادی فریضہ تبلیغ دین ہے، ان کا اپوائنٹمنٹ جو کیا گیا انسانیت کے اندر دیگر اقوام عالم میں تبلیغ دین کے لیے اپوائنٹمنٹ کیا گیا، ان کا بطور خاص کام ہی یہ ہے، ان کو اسی وجہ سے دیگر امتوں کے مقابلے میں بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ اب ایک بات اور بتائیے، آپ نے کہا کہ تبلیغ دین سے متعلق روشنی ڈالنی ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ ایک انجینئر ہیں، آپ کے ذمے عمارت کا نقشہ بنانا ہے یا اس کی نگرانی کرنی ہے کہ یہ ایز پر ڈرائنگ یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اب اگر آپ انجینئر ہونے کے باوجود آپ کی میں تعریف یہ اس بارے میں کروں کہ جی آپ کا لباس اچھا ہے، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، آپ کھانا بہت اچھا پکاتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بڑی مدد کا معاملہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ آپ کی حقیقی تعریف نہیں ہے، یہ آپ میں ایکسٹرا خصوصیات ہیں، لیکن اصل آپ کی تعریف کب ہوگی کہ جب میں یہ کہوں کہ آپ ایک بہترین انجینئر ہیں۔ ایک ڈاکٹر کب بہترین اس کی تعریف ہوگی، اعلیٰ درجے کی تعریف کب ہوگی، جب وہ ایک بہترین پروفیشنل ڈاکٹر ہو اور صحیح انسانیت کا مسیحا ڈاکٹر ثابت ہو۔ اگر میں ڈاکٹر کے بارے میں یہ کہوں کہ اس کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، اس کا لباس، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، میں کہوں کہ جی وہ کھانا بڑا اچھا پکاتا ہے، میں کہوں جی وہ گھر کے اندر صفائی ستھرائی بڑی اچھی کرتا ہے، تو یہ کوئی خاص کارنامہ نہیں ہے۔
یہ خاص کمال نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی حقیقی تعریف کیا ہوگی کہ وہ اپنے ڈاکٹری کے شعبے کے اندر اچھا ہو۔ وکیل کی اصل تعریف یہ کہ وہ اپنی وکالت کے اندر اچھا ہو۔ بالکل اسی طریقے سے یہ سمجھنا چاہیے اس امت کی بہترین صفت اور اس امت کا پروفیشن، اس امت کا پیشہ، اس امت کا بنیادی فریضہ، اس امت کا بنیادی مشن کاز، اس امت کا بنیادی مقصد حیات وہ ہے تبلیغ دین، وہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب اگر کوئی آدمی اس امت کا ایسا ہو جو تبلیغ دین کا کام نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر میں اس کی تعریف بھی کروں گا تو میں ڈاکٹر کے لباس کی تعریف کر رہا ہوں، میں انجینئر کے کھانے پکانے کی تعریف کر رہا ہوں، میں وکیل کی صفائی ستھرائی کی جو تعریف کر رہا ہوں، مگر وکالت، انجینئرنگ، ڈاکٹر کی ڈاکٹری کا شعبہ، فارمر کے فارمر ہونے کا شعبہ، میں اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی خاص ایوارڈ کی بات نہیں ہوگی، یہ خاص اعزاز کی بات نہیں ہوگی، بلکہ ایک طرح سے اس کی توہین ہوگی۔ ہے ڈاکٹر اور لوگ اس کے لباس کی تعریف کر رہے ہیں، ایک آدمی ہے انجینئر، اس کی گاڑی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ارے بھائی، اس کا اپنا پروفیشن، اس کا اپنا شعبہ، اس کا جو اپنا مکتبہ، جو اس کا اپنا شعبہ زندگی، اس کی جو فیلڈ ہے، اس فیلڈ کے بارے میں بتاؤ کہ وہ اس کے اندر کس طرح سے ہے۔ تو بیائی اسی طریقے سے امت مسلمہ کی بنیادی خصوصیت، بنیادی فریضہ، بنیادی کام، ان کی بنیادی جاب، بنیادی ملازمت، بنیادی نوکری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ بوڑھا بھی یہ کام کرے گا، جوان بھی کرے گا، بچہ بھی کرے گا، اس امت کی عورت بھی یہ کام کرے گی، اس امت کا ہر فرد یہ کام کرے گا، بچے سے لے کر بوڑھے تک، بادشاہ سے لے کر چپڑاسی تک، امت کا ہر فرد جہاں ہے، جیسے ہے، جس طرح ہے، وہ تبلیغ کے ساتھ زندہ ہے، وہ اقامت دین کی جد و جہد کے ساتھ زندہ ہے، وہ اسلام کی نشر و اشاعت کے ساتھ زندہ ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جہاں لوگ کافر ہیں وہ دین اور اسلام کی دعوت دے گا، اور جہاں لوگ کافر نہیں ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں، مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، مسلمانوں کا شعبہ ہے، تو وہ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں ہر مقام پر، ہر جگہ پر بھلائیوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا۔ یہ امت مسلمہ کی بنیادی جاب ہے، یہ امت مسلمہ کا بنیادی فریضہ ہے۔ اب اگر کوئی فرد اس فریضے پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہا، اور جب اپنا کام نہیں کر رہا تو یقیناً یہ اس کی غفلت ہے، یہ اس کی کوتاہی ہے، یہ مستوجب سزا ہے، اس کے اوپر عذاب ہوگا، اس کے اوپر سزا ملے گی۔ مفتی صاحب، یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم علماء سے سنتے آئے ہیں کہ جو تبلیغ دین ہے یہ انبیاء کی سنت ہے، اور انبیاء کی سنت یہ ہے کہ انبیاء جو ہے وہ لوگوں کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، لیکن آج کل سوشل میڈیا پر جو اسلام کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ اسلام کو سپریڈ کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ بھی تبلیغ دین ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہر وہ جائز ذریعہ، جس جائز وسیلے اور ذریعے سے آپ دین کی بات پہنچاتے ہیں، یقیناً وہ تبلیغ دین ہے۔ تبلیغ دین کی کوئی اسپیسیفک ایک شکل اور ایک صورت کوئی شرعاً متعین اور فکس نہیں ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ تبلیغ دین کی صرف ایک شکل ہے، مثلا وہ یہ کہ میں سڑک کے اوپر جا کر کے کسی کو دین کی بات کہوں، یا گشت کر کے میں دین کی بات کروں، تو تبلیغ صرف اور صرف اس کے اندر منحصر ہے، اور صرف اسی کو تبلیغ کہا جائے گا، باقی کسی کو تبلیغ نہیں کہا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ گشت کا عمل جو ہے، لوگوں کے پاس جا کر کے تبلیغ کرنا اور دین کی بات کہنا، یقیناً یہ بھی تبلیغ کا عمل ہے، یقیناً یہ اجر و ثواب کا کام ہے، یقیناً یہ امت مسلمہ کے فرائض اور اس کی بنیادی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ایک کوشش ہے، اور یقیناً یہ ایک تبلیغ اور دعوت اور اسلام اور دعوت و ارشاد کا کام ہے، مگر صرف یہی کام تبلیغ نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے طریقے اور راستے ہیں۔ ایک خطیب اگر تبلیغ کرتا ہے اس طرح کہ وہ تقریر اور بیان کرتا ہے تو یہ بھی تبلیغ دین ہے۔ ایک مصنف ہے، وہ کتاب لکھتا ہے، اسلامک رائٹر ہے، اور وہ مضمون لکھتا ہے اور اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو یہ بھی تبلیغ دین ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی مبلغ بیان کرتا ہے، اسپیچ کرتا ہے تو یہ بھی تبلیغ دین کی شکل ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور اسی طرح ٹی وی کے اندر کوئی جائز ذریعے سے اگر تبلیغ دین کرتا ہے
تو یہ بھی تبلیغ دین کی شکلیں ہیں، تبلیغ دین کی صورتیں ہیں۔ کوئی ریڈیو پر اگر تبلیغ کرتا ہے تو یہ بھی تبلیغ کی شکل ہے۔ تو یہ تبلیغ کی مختلف شکلیں ہیں، جو جس طرح سے کر سکتا ہے اس طرح سے کرنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے، ہر موقع پر کرنا چاہیے، اپنے اپنے دائرے کے اندر کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ جو میں نے لفظ کہا کہ ہر وقت کرنا چاہیے، ہر وقت سے مراد کیا ہے؟ آپ کی صفت یہی ہے، بنیادی ذمہ داری یہی ہے، صحیح، آپ کا شعبہ یہی ہے، پروفیشن آپ کا یہی ہے۔ ہاں البتہ کسی وقت ایسا ہوگا کہ وہ مناسب ٹائم نہیں ہوگا کہ جس میں آپ یہ کام کر سکیں۔ اب ڈاکٹر تو ہر وقت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے ڈاکٹری ہی کر رہا ہے۔ صحیح، وکیل بنیادی طور پہ وکیل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رات کے 2 بجے بھی وکالت کر رہا ہے، وہ فجر سے پہلے بھی وکالت کر رہا ہے۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ زندگی وکالت کے ساتھ گزار رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم زندگی داعی بن کر کے گزاریں گے، مبلغ بن کر کے گزاریں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ البتہ یہ ذمہ داری استطاعت کے ساتھ محدود ہے، یعنی جس انسان کی جس حد تک استطاعت ہے۔ اگر ایک آدمی ہے، اس کی استطاعت، اس کی حیثیت اپنے دائرے تک ہے تو اپنے دائرے تک محدود رہے گا، اپنے گھر تک ہے تو گھر تک، خاندان تک ہے تو خاندان تک، دفتر کی زندگی ہے تو دفتر تک وہ محدود ہے تو دفتر تک، اپنے رفقائے کار، کمپینین جتنے ہیں ان تک اگر وہ بات کو پہنچا سکتا ہے تو ان تک اس کی ذمہ داری ہوگی۔ مفتی صاحب، ایک بہت اہم سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا تبلیغ کی ذمہ داری، تبلیغ دین کی ذمہ داری صرف اہل علم پر ہے؟ ایسا نہیں، صرف اہل علم پر تبلیغ دین کی ذمہ داری نہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اہل علم کا تو یہ بنیادی، اور اہل علم کا تو یہ بنیادی منصب ہے کہ وہ تبلیغ دین کریں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل علم کے بارے میں ایک پورا سلیبس بیان کیا ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ لوگوں کا ایک گروہ، لوگوں کا ایک طائفہ، لوگوں کی ایک جماعت وہ اپنے گھروں سے نکلے اور جا کر کے لیتفقہوا فی الدین، سفر کریں۔ پتہ چلا علم کے لیے سفر ضروری ہے، تو سفر کریں، علم حاصل کریں، تفقہ فی الدین حاصل کریں۔ دین کا فہم حاصل کرنے کے بعد اب آگے کیا کام کریں گے، یعنی پورا سلیبس اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ لوگ سفر کریں اور علم حاصل کریں۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے بعد اب وہ کیا کام کریں گے؟ اب وہ واپس اپنے گھروں کو آئیں گے، اپنے علاقوں میں آئیں گے، وہاں آ کر وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، قوم کو ڈرائیں گے، یا انذار کا لفظ آیا، قوم کو ڈرانے کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، تو انذار انبیاء کی صفت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تبلیغ انبیاء کا کام ہے۔ تو اب یہ سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء اسی لیے کہا گیا کہ چونکہ انبیاء انذار کا فریضہ، ڈرانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں، تو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے ورثاء ہیں۔ جب انبیاء کے ورثاء ہیں تو وہ بھی یہ کام کریں گے۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ اہل علم کی تو بنیادی ذمہ داری ہی یہی ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ ان کا کام تجارت کرنا نہیں ہے، اہل علم کا کام کوئی بزنس، وکالت، ڈاکٹری وہ کرنا نہیں ہے۔ کوئی کرتا ہے حرام نہیں ہے، دنیاوی رزق حلال اختیار کرنے کے لیے، لیکن ان کا بنیادی جو نصب العین اور مقصود اصلی ہے وہ یہی ہے۔ البتہ اہل علم پر محدود نہیں ہے، اہل علم کے علاوہ ہر مسلمان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ ہر مسلمان تبلیغ کرے گا اپنے علم کی حد تک، اپنی استطاعت کے مطابق۔ یہ بتائیے، نماز پڑھنی چاہیے، کیا یہ ہر مسلمان کو پتہ نہیں ہے؟ سچ بولنا چاہیے، کیا ہر مسلمان اس بات کو نہیں جانتا؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیا ہر مسلمان کو یہ بات نہیں پتہ؟ غیبت نہیں کرنی چاہیے، کیا ہر مسلمان کو یہ بات پتہ نہیں؟ جب یہ باتیں معلوم ہیں تو انہی باتوں کی تبلیغ کرے، انہی باتوں کو بار بار دہرائے، انہی باتوں کو لے کر اپنے محلے، ٹاؤن، علاقے، کمیونٹی، قبیلے، افراد ان تک جا کر کے بات کو پہنچائے، مگر حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ تو اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق تبلیغ دین کرنا ہر شخص کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن رَآ مِنکم مُنکرًا، جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِیَدِهِ، اس کو چاہیے ہاتھ سے ختم کر لے، تبدیل کر لے۔ اور اگر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
اگر ہاتھ سے تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو زبان سے، اور اگر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ تو دل سے کم از کم برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا، یا منکم کا لفظ آیا ہے تو پورے کے پورے مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، تمام مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صرف اہل علم تک محدود نہیں ہے، بلکہ دیگر افراد جو اہل علم مخصوص مشہور نہیں ہیں ان کے علاوہ عام انسانوں اور عام مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ ہاں وہ کریں گے تبلیغ اپنی استطاعت اور اپنے فہم دین کی حد تک، محدود دائرے میں، محدود طرز کے ساتھ۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آج اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔